بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے رکوع نمبر 6 سورہ انفال کا، آیت نمبر 45 تا 48 ہم نے پڑھنی ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، پھر آیات کا مفہوم اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس رکوع میں جو ہم نے پڑھنا ہے اس کے اہم نکات یہ ہیں: مسلمانوں کے کرنے کے کام اور احکام الہی، اور منع کیے گئے اعمال اور افعال، اس بارے میں ہم دیکھیں گے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا، تو اس بارے میں ہم نے اس رکوع میں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو، وَتَفْشَلُوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، بَاتَرًا، اتراتے ہوئے، جارٌ، معاون و حمایتی، تَرَات، آمنے سامنے ہوئے، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَیْ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ تو یہ تھے ہمارے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ آیات شروع کرنے سے پہلے میں اس کا کچھ تھوڑا سا مفہوم بتا دوں۔ یہ پہلی 2 آیات میں مسلمانوں کو لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اصول بتائے جا رہے ہیں کہ جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے اس کے اندر وہ ہے ثبات قدمی اور استقلال ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنین اور مجاہدین سے مخاطب ہیں کہ اے مومنو، زندگی میں جب بھی کبھی تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو پہلی بات جس پر آپ نے عمل کرنا ہے وہ ہے ثابت قدمی، یعنی ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرنا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور فتح ثابت قدم رہنے والوں کا ہی مقدر ٹھہرتی ہے۔ تو ہم یعنی پہلا اصول کیا بتایا کہ جنگ کے دوران جو ہے دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہنا۔ دوسرا اصول یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کہ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا اور اپنی کامیابی کی دعا کرنا، کیونکہ ذکر اللہ سے انسان کے دل سے دشمن کا خوف نکل جاتا ہے اور مقابلے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں، اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے، اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا نہ ہو، بلکہ اصل توجہ جو ہے نا اللہ کی امداد پر ہی رہے، کہ اللہ سے ہی مدد طلب کرتے رہیں۔ اور تیسرا اصول یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ ان نازک حالات میں جو جنگ کے ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک بات ہو سکتی ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے، تاہم میدانی جنگ میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور زندگی کے تمام امور میں عموماً اور خاص طور پر جنگ کے دوران اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کریں، جس طرح اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق ہی کریں۔ اور چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، یعنی کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تو تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اور پانچویں ہدایت یہ کہ صبر کرو، یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آ جائے اور تمہیں کتنے بھی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک اور حدیث میں فرمایا، لوگوں دشمنوں سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، یعنی جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو اس میں کیا ہدایت کی گئی کہ جنگ کے دوران کسی قسم کی کوئی تکلیف آئے تو ہر حال میں صبر کرو۔
حواس اور جذبات کو قابو میں رکھو، کہیں جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس سے پورے لشکر کو نقصان ہو۔ تو یہ تھی چند ہدایات جن کا حکم دیا گیا، تو ہم ان پہلی دو آیات میں دیکھیں گے۔ تو اب اس کا ترجمہ میں کرتی ہوں۔ تو یہ تھا اس کا مفہوم، تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اب باقاعدہ سے اس کا ترجمہ میں شروع کرتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملو، یعنی جب تمہارا مقابلہ ہو، فیاتن، کسی جماعت سے، فثبتو، پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، تاکہ مراد حاصل کرو۔ تو اس پورے کا محاورہ ہوگا اس طرح: مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اگلی آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، رِیحُکُم، تمہاری ہوا، یعنی تمہارا اقبال جاتا رہے گا، روب و دبدبہ جاتا رہے گا، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ تو اس کا محاورہ بنے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اگلی آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ کفار مکہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تو انہیں اپنی طاقت پر بہت زیادہ غرور تھا۔ مشرکین مکہ جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے تو بڑے اتراتے اور فخر و غرور کرتے ہوئے نکلے، تو مسلمانوں کو اس کافرانہ طریقے سے روکا گیا۔ مسلمانوں کو اس لیے روکا گیا کیونکہ کافروں کا جو غرور و تکبر تھا، جس کا مقصد لوگوں کے سامنے اپنی دولت اور طاقت کو دکھلانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد میں جانے سے پہلے تم اپنی نیت درست کر لینا اور اسے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا ذکر کرتے ہوئے میدان جہاد میں نکلنا، ان مشرکین مکہ جیسی حرکات نہ کرنا جو غرور اور تکبر میں سرشار تھے۔ تو اس آیت میں یعنی یہی چیز ہی بتائی گئی ہے، منع کیا گیا، اسے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب میں اس آیت کا ترجمہ کرتی ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، باتراً، اتراتے ہوئے۔ یہاں پر باتراً کا معنی ہے اترانا، یعنی نعمت میں سرمست ہو جانا، اکڑتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس کا محاورہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا ہوا تھا، تو ہوا کچھ یوں تھا کہ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلہ بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچا دیں، یعنی وہ پیچھے سے آ کر نہ حملہ کر دیں۔ تو چنانچہ شیطان جو ہے
سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا، یعنی جو بنی بکر کنانہ تھے، قبیلہ جو تھا، ان کے سردار کی شکل میں یعنی اس کی صورت میں آیا اور انہیں یعنی یقین دلایا، یعنی انہیں نہ صرف فتح و غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا۔ جب فرشتوں کی صورت میں امداد الہی اسے نظر آئی تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر شیطان کفار کے ایک سردار سراقہ بن مالک کے روپ میں ابو جہل کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارا حامی ہوں۔ اس طرح شیطان غزوہ بدر میں شریک تھا، لیکن اس نے مقابلے کے وقت جب فرشتوں کے لشکر کو دیکھا تو واپس بھاگا۔ جب کفار نے روکا تو کہنے لگا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہوں اور میں تمہارے کاموں سے لا تعلق ہوں۔ کیونکہ جو اللہ کی مدد تھی، جو فرشتے تھے وہ تو یعنی شیطان کو نظر آ رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ کو یعنی وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ کرتی ہوں۔ وَإِذْ زَيَّنَا، اور جب آراستہ کر دیے، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، واسطے ان شیطان کے، اعمالہم، ان کے اعمال، جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، وَقَالَ، اور کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن ان لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا رفیق ہوں، فَلَمَّا، پس جب تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آئیں، آمنے سامنے ہوئیں، ناکسا، تو وہ الٹا پھر گیا یا لوٹا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، وقال انی بریء، اور کہا کہ بے شک میں بری ہوں، منکم، تم سے، یعنی میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، کہ مجھے تو خود اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس کا با محاورہ دیکھتے ہیں۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، یعنی مشرکین مکہ کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، اور کہا کہ آج کے دن ان لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، یعنی میں تو تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفیارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا، یعنی واپس الٹے پاؤں پھر گیا، واپس جانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیں اللہ کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا، لیکن اسے یقین ہو گیا تھا شیطان کو کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے، مشرکین مکہ ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، اس لیے اس نے وہ واپس ہی پلٹا۔ دراصل وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، ہم مسلمانوں کو کچل ڈالیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی ساری چالوں سے خوب واقف ہے اور ان کے مقابلے میں بہترین خفیہ تدبیریں کیے ہوئے ہیں، ان کے سارے منصوبہ اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ ان کے تمام منصوبوں کو ضرور ناکام کرنے والا ہے اور فتح و کامرانی مسلمانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی اپنی زندگی کو سنواریں گے تو ہمیں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو اور شیطان کو ناکامی دی، تو اسی طرح اگر ہم بھی استقامت کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ہمارا یہ چھوٹا سا رکوع تھا جو ہم نے آج پڑھا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے مکمل ہوا۔ اگلے سبق میں ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی دیکھیں گے اور ریڈنگ میں سے جو شارٹ کوسچن بنیں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے
یاد کرنا ہے اور اس کو ٹیسٹ کے لیے تیار رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔